اب سب کا شکریہ اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نٹھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو، یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ، اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے، یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی، اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے، تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو. جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے، بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے، میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے. اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا، میں وہاں اس کو جواب دیتا، آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے، فیٹف کی بات پر شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے، جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے، آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا، وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا، جہاں تک نیب کی بات ہے، جہاں تک فیٹف کی بات ہے، اپوزیشن کا موقف کلیئر ہے، کلسٹر کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے، ہمارے موقف پہ اب جسٹس بھاکر بھی کرا ہے، ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا
سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے. ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا. حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے. اس میں بہتری لانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے, بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فیٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں, صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے.